بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، فلا تخافوہم وخافونی فلا تخشوہم واخشونی، اور پھر واتقونی یا اولی الالباب۔ یہ سب کا معنی ایک ہی ہے، تم لوگوں سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو۔ ڈرنا جو ہے انسان کی فطرت ہے، کسی نہ کسی چیز سے انسان کو ڈر ہے، خوف ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے ڈرنا جو ہے سکھایا نہیں جاتا کسی بچے کو، بچپن سے دیکھے بچے کے اندر خود بخود آتا ہے۔ جو گود میں سویا ہوتا ہے بچہ، تیز آواز سے وہ بھی بچکتا ہے کہ نہیں؟ تو یعنی ڈرنا جو ہے سکھایا نہیں گیا، یہ پیدائشی چیز ہے، لے کے آیا ہے۔ کبھی بہت بھیانک آواز سے ڈرتا ہے، کبھی کوئی بہت تیز آواز سے، اور کبھی کسی ڈراؤنی شکل سے۔ تو یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان سے انسان ڈرتا ہے، کبھی جانوروں سے ڈرتا ہے، کبھی انسانوں سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اپنے دماغ کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں سائیکالوجیکل، یعنی نفسیاتی طور پر انسان ڈر بنا لیتا ہے، ہوتا ویسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سانپ کاٹے تو انسان مر جاتا ہے، یعنی کچھ سانپوں کا زہر ہوتا ہے، کچھ سانپوں کا نہیں ہے، لیکن انسان ہر سانپ سے ڈرتا ہے۔ کچھ سانپ ایسے ہیں جن کے کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر زہر کے سانپ بھی ہیں، لیکن سب سے ڈرتا ہے انسان۔ پتہ نہیں ہے نا کون سے سانپ میں زہر ہے، نہیں ہے۔ اور سانپ اگر کسی کو کاٹ لیا تو رپورٹس یہ بتاتی ہیں زہر سے کم مرتے ہیں لوگ، ڈر سے زیادہ مرتے ہیں، صرف خوف سے مر جاتا ہے آدمی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ڈرتے ہیں تو ہمارے دماغ کی جو نسیں ہیں وہ ایک مادہ خارج کرتی ہیں، ایک لکوڈ، زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ خوف جیسے ہی تمہارے اندر آ گیا تو پورے جسم میں وہ مادہ پھیل جاتا ہے، زہریلا مادہ ہوتا ہے، اور اسی سے انسان بہت جلدی ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی یہ جب زہریلا مادہ پھیل جاتا ہے تو خون کا دوران رکنے لگتا ہے، اور پھر ہارٹ پر پریشر زیادہ آتا ہے تو اٹیک آتا ہے۔ اس کا پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک جگہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے، تجربے کے لیے کچھ چیزیں ایسی کی گئیں۔ رات کے وقت ایک شخص کو بلایا، کچھ دانشوروں نے تحقیق کے لیے یہ بات کی تھی۔ رات کے وقت اندھیرے میں ایک شخص کو بلایا گیا اور پیچھے سے اس کو سانپ ڈسایا گیا، سانپ ڈسا، اور اس کے بعد سانپ کو انہوں نے نکال لیا، مینڈک کو نیچے چھوڑ دیا۔ اس شخص کو پلٹا کر کے دکھایا گیا کہ جس چیز نے کاٹا وہ مینڈک ہے۔ وہ دیکھا، ارے مینڈک نے کاٹا، تھوڑا بہت ادھر ادھر کیا اور اس کے بعد گیا، نارمل رہا۔ اس کو نہ زہر چڑھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کو سانپ ڈسا ہے، پھر بھی آرام کے لیے اس کو کچھ دوائیاں وغیرہ انہوں نے دے دی، ٹھیک رہا، کچھ بھی نہیں۔ چند دنوں کے بعد اسی کو پھر اندھیرے میں بلا کر ان لوگوں نے صرف اور صرف ٹاچ پن ہوتی ہے، سوئی، ٹاچ پن کے 2 سوئی لے کر پیچھے سے چبھو دیا پیر میں، اور اس کے بعد اس کے پیچھے سانپ چھوڑ دیا۔
جب وہ پلٹ کر کے دیکھا، معلوم کروایا گیا اس کو، اور پھر ہنگامہ ہوا کہ سانپ نے تجھے کاٹ لیا، سانپ نے تجھے کاٹ لیا. تو اس سانپ کے کاٹنے کا جو اسے ڈر تھا وہ اتنا بڑھا کہ اس کے پورے جسم میں زہر بڑھ گیا. ایک ہی دن میں اس شخص کا انتقال ہو گیا. کاٹا کیا تھا؟ صرف ٹاچ پن لگائی گئی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ اکثر اوقات ہمارا دماغ خود ہی زہر پھیلاتا ہے. یعنی ڈر دماغ کے اندر ہے، اور یہیں سے جو ہے پورے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو بغیر کسی خوف کے صحیح سلامت رکھنا ہو تو اللہ کا خوف اسے دلا دو، اللہ کے خوف کی عادت ڈلوا دو. ایک چیز اس کے لیے میں بتاتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اگر تکلیف کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو کیا ہو سکتی ہے؟ موت. اس کے علاوہ کچھ ہوگا؟ موت سے بڑھ کر کے کوئی درد، کوئی تکلیف؟ سب سے لاسٹ سٹیج کیا ہے دنیا میں؟ موت. یعنی آگ میں اگر جلو گے تب بھی کیا ہونا ہے تمہیں؟ موت. پانی میں ڈوب گئے تو کیا ہوگا؟ موت. کوئی بڑی بیماری آئی تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کے ڈر کا جو اینڈ ہے نا وہ موت ہے. جتنے بھی ڈر ہیں یہ چھوٹے ہیں. ٹھوکر لگنے کا ڈر، ایکسیڈنٹ کا ڈر، سارے ڈر لاسٹ کیا ہونا ہے اس کا؟ موت. اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے ڈر نہیں ہے. تو اگر مومنین یہ سوچ کر کے رکھ لیں کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت آ سکتی ہے، ہاں بچنے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، تدبیر کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آگ میں کودے اور پھر موت سے میں نہیں ڈرتا، پانی میں چھلانگ لگا دے اور بولے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا. یہ نہیں ہے. بچتا رہے، لیکن اس بات کا اپنے دل و دماغ میں یقین کر لے کہ دنیا میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو موت آئے گی، اور موت آنا میرے لیے کوئی دردناک چیز نہیں ہے. موت کے بعد تو مجھے دیدار رسول بھی میسر ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت سے میری ملاقات بھی ہے. تو یہ تصور جو ہے سارے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، سارے ڈر تم سے نکل جائیں گے. دماغ جتنا زہر بناتا ہے وہ سارے زہر انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے. اسی لیے قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ نے فرمایا دنیا والوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو. اللہ کا خوف ایسا ہے کہ پھر تمہارا دماغ زہر نہیں اگلتا یا پھر زہر نہیں پھیلاتا. اللہ کا خوف جیسے ہی ذہن پر طاری ہوتا ہے اپنے جسم کے اندر نور پیدا کرتا ہے، زہر نہیں، نور پیدا کرتا ہے، اور وہ اور طاقتور بناتا ہے تمہیں، اور طاقتور. مثال کے طور پر میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. سامنے ایک شیر آ گیا اور اس کا ڈر تمہاری دماغ پر سوار ہو گیا، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں گے. ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، اب کر بھی کچھ نہیں سکتا. یہ ڈر کی وجہ سے پورے جسم کے اندر جو ہے زہر پھیل گیا ہے، اور ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو گئی. اب مرا تب مرا، اب مرا تب مرا. یہ ڈر جسم کے اندر زہر پھیلاتا ہے. اور اللہ کا ڈر، کبھی کھڑے ہو گئے رات کے وقت گناہ کرنے سے خوف کیا کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، یہ ڈر جیسے ہی آتا ہے تو ہاتھ پیر جو ہے ڈھیلے نہیں کرتا، یعنی دنیا میں کمزور نہیں کرتا، بلکہ بڑا کوئی ظالم تمہارے سامنے کھڑا ہو تو تم کمزور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا خوف تمہیں طاقتور بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے. صحابہ کے اندر یہی تو چیز تھی کہ وہ میدان میں اترتے تھے تو سامنے کون ہے دیکھا ہی نہیں کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب اترے تھے، وہ بھی خیبر کے موقع پر مرحب نام کا ایک ایسا پہلوان جس کا ریکارڈ تھا کہ وہ 100 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان تھے، بہت جوان تھے.
آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی. تو وہ مقابل میں آئے تو ہنس کر کے ٹالنے لگا. کہا کہ محمد کے فوج میں کوئی جوان لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ نہیں ہیں جو میرے مقابل میں آ سکیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فوج کے بچوں سے پہلے مقابلہ کر لے، بڑوں کو بعد میں دیکھا جائے. اور آپ نے، حضرت علی نے مرحب کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ تاریخ میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. وہ لوہے کی زرہ پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی. اس کے باوجود حضرت علی کی جو ذوالفقار تھی تلوار، آپ نے جب اس کے سر پر مارا تھا تو لوہے کی ٹوپی بھی 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی تھی سر کے ساتھ. وہ کون سی طاقت تھی؟ حیدر کرار کی کون سی طاقت تھی؟ وہ کاجو بادام کھائی ہوئی طاقت نہیں اور باڈی بنائی ہوئی طاقت نہیں، یہ خشیت ربانی سے آئی ہوئی طاقت ہے. حضرت علی کا حال تو یہ تھا کہ دن بھر میں ان کو 2 کھجور نہیں ملتی تھی پورے دن میں. کبھی کبھار 3 دن تک کنٹینیو روزہ رکھتے تھے. اور کوئی چیز نہ ملنے کے بعد جب طاقت کا یہ حال ہے تو یہ جو طاقت آتی ہے یہ اللہ کے خوف سے آتی ہے، خشیت ربانی سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں خشیت ربانی عطا فرمائے اور